حضرت یونس علیہ السلام کا قرآن پاک میں آپ کا ذکر بار بار آیا ہے۔ سورہ الانعام، سورہ یونس اور سورہ انبیاء میں آپ کا ذکر مبارک ملتا ہے۔ ملک عراق کے شہر میں پیدا ہوئے تھے، جس شہر کی طرف آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اس کی آبادی 1,00,000 یا اس سے کچھ زیادہ تھی۔ آپ بھی لوگوں کو بت پرستی سے منع کرتے اور اچھائیوں کی ہدایت کرتے۔ اس بات سے آپ کی قوم آپ کی دشمن ہو گئی۔ آخر قوم کی بار بار مخالفت سے تنگ آ کر آپ نے فرمایا، اب اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر آ کر رہے گا، اور یہ کہہ کر بستی سے نکل گئے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرنے لگے۔ ان کے جانے کے بعد بستی والوں نے مشورہ کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام عذاب کی پیش گوئی کر کے گئے ہیں اور وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اس معاملے میں غور کیا جائے۔ ان کے مشورے میں یہ طے ہوا کہ اگر جمعہ رات کو حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر چلے گئے تو سمجھو صبح ہم پر یقیناً عذاب آئے گا۔ چنانچہ انہوں نے دیکھا حضرت یونس علیہ السلام رات کو بستی سے باہر نکل گئے اور صبح کے وقت عذاب کے آثار ظاہر ہونے لگے، تو ان کو یقین ہو گیا کہ اب ہم ہلاک ہونے والے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا کہ ان کے ہاتھ پر ایمان لائیں، مگر جب ان کو نہ پایا تو خود ہی اخلاص نیت کے ساتھ توبہ استغفار میں لگ گئے۔ بستی سے باہر ایک میدان میں نکل آئے، عورتیں، بچے، جانور سب اس میدان میں جمع کر دیے گئے۔ عذاب سے پناہ مانگنے میں اس طرح مشغول ہوئے کہ پورا میدان آہ و بکا سے گونجنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور ان سے عذاب ہٹا دیا۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر اس انتظار میں تھے کہ اب اس قوم پر عذاب نازل ہوگا، مگر عذاب نازل نہ ہوا۔ قوم کی توبہ اور استغفار کا ان کو علم نہ تھا، اس لیے ان کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ اب اگر میں بستی میں گیا تو مجھے جھوٹا قرار دے کر قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ ان بستی والوں کا قانون یہی تھا کہ جھوٹے آدمی کو قتل کر دیتے۔ اس بنا پر حضرت یونس علیہ السلام نے یہاں سے ہجرت کرنے کا ارادہ کر لیا اور شہر سے باہر نکل کھڑے ہوئے اور چلتے گئے یہاں تک کہ بحروم کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں ایک کشتی جانے کے لیے تیار تھی، پر سوار ہو کر روانہ ہو گئے۔ جب کشتی بیچ سمندر میں پہنچی تو رک گئی۔ ملاح نے کہا، اس کشتی میں کوئی غلام ہے جو اپنے ملک سے بھاگ کر آیا ہے، جب تک وہ انہیں نہیں اتارے گا کشتی نہیں چلے گی۔ حضرت یونس علیہ السلام بول اٹھے کہ وہ بھاگا ہوا غلام میں ہوں، مجھے سمندر میں ڈال دو۔ اور یہ اس وجہ سے کہا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے ہجرت کرنے میں اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا تھا، خود ہی ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ کام اگرچہ جائز تھا، مگر انبیاء کی شان نہ تھا۔ کشتی والے چونک آپ کو جانتے تھے، اس لیے آپ کو پانی میں ڈالنے پر تیار نہ ہوئے اور کریا ڈالنے کا فیصلہ ہوا۔ چنانچہ کئی مرتبہ کریا ڈالا گیا، ہر مرتبہ آپ کا ہی نام نکلا۔ لوگوں نے آپ کو دریا میں ڈال دیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک مچھلی دیر سے من کھولے کھڑی تھی، اس نے اللہ کے حکم سے آپ کو نگل لیا۔ لیکن حضرت یونس اللہ کی پاکی اور بزرگی بیان کرتے رہے۔ اگر آپ اللہ کی پاکی اور بزرگی بیان کرنے والے نہ ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے، مگر اللہ تعالیٰ بے حد مہربان اور رحم کرنے والے ہیں۔ وہ ہر توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کرتے ہیں اور ہر پناہ مانگنے والے کو پناہ بخشتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کی مرضی معلوم کیے بغیر بستی چھوڑ آئے، چنانچہ پانی اور مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں ہی پکارا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور غم سے نجات دی، مچھلی کے پیٹ سے نکل کر میدان میں ڈال دیا اور اس پر ایک بیلدار درخت اگا دیا۔ حضرت یونس کی اپنی قوم سے روانہ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک بڑا سخت عذاب بھیجا،
لیکن جب قوم نے دیکھا کہ عذاب آ رہا ہے تو وہ سب میدان میں آ کر اللہ سے استغفار اور توبہ کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور ان سے عذاب ٹال دیا۔ اس طرح اللہ کا وعدہ پورا ہوا کہ جو لوگ ایمان لائیں گے ان کو میں خوب رزق دوں گا اور برکتیں عطا کروں گا۔ چنانچہ یونس کی قوم سے وہ تمام عذاب اور تکلیفیں دور ہو گئیں جو حضرت یونس کی بد دعا اور ناراضگی کی وجہ سے مسلط ہو گئی تھیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جو دعا کی وہ بڑی کارآمد ہے۔ اب بھی جب بھی کوئی مصیبت یا آفت نازل ہوتی ہے تو اس کو پڑھا جاتا ہے۔ اللہ پاک اس کی برکت سے آفات کو دور کر دیتا ہے اور اس کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور وہ دعا ہے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اگر آپ اس تسبیح کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں اور 101 بار روزانہ پڑھیں تو آپ کی زندگی میں کبھی کوئی مشکل آئے ہی نہیں۔ تو ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کیجیے گا، اور اچھی باتیں پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔